بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57 کی تلاوت کریں گے اور اس کی انشاءاللہ ہم تفسیر بھی سنیں گے۔ اس آیت میں جو بیسیکلی بیان ہوا وہ بنی اسرائیل پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو من و سلوہ جیسی نعمت عطا فرمائی، اس کا انشاءاللہ اس میں ذکر خیر ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کو سایہ بان بنایا اور تمہارے اوپر من و سلوہ اتارا تاکہ ہماری دی ہوئی روزی میں سے پاکیزہ چیزیں کھائیں، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا اور انہوں نے اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے پہلے حصے میں فرمایا کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، کہ ہم نے تمہارے اوپر بادل کو سایہ بان بنایا۔ فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل جب دوبارہ مصر میں آباد ہو گئے تو کچھ عرصے بعد حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جینا علیہ السلام نے حکم الہی سنایا کہ تم ملک شام کی طرف روانہ ہو، کہ جہاں پہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جینا علیہ السلام اور ان کی اولاد مدفن ہے، اور ملک شام میں جو کہ بیت المقدس شریف بھی آتا ہے، اور اس سے جو امالکہ قوم تھی اس کو آزاد کروانا تھا۔ پہلے تو قوم نے ٹال مٹول کی کہ ہم نہیں جائیں گے یہ وہ، تو جب یہ حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معیت میں آ گئے تو ان کو جانا پڑا۔ تو رستے میں جو بھی مشکل آتی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کرتے۔ تو ایک مرتبہ یہ ایک میدان میں پہنچے کہ جہاں نہ پانی تھا، نہ سایہ تھا، نہ کوئی غلہ تھا۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی کہ اب ہمارے پاس کوئی اثاثہ نہیں ہے، تو آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے لیے کوئی راہ نکالیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایک بادل سایہ بان بنا دیا اور ان کے لیے من و سلوہ جیسی نعمت ان کو عطا کی۔ یہ جو بادل ہے کہتے ہیں کہ یہ جو رات دن، ایک قول یہ ہے کہ یہ رات دن ان کے ساتھ